بچپن میں یہ بات سننے کو ملتی تھی بہت زیادہ کہ اگر انسان رزق کی قدر نہ کرے تو رزق ناراض ہو جاتا ہے، روٹھ جاتا ہے۔ یہ بات بچپن میں جب سننے کو ملتی تھی تو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ہم جب کم عمر ہوتے ہیں، چھوٹی عمر ہوتی ہے ہماری، تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں اور بڑوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بونگیاں مار رہے ہیں، تب ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم بڑوں کی باتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی بچپن میں کہ رزق کیسے روٹ سکتا ہے انسان سے، رزق کیسے ناراض ہو سکتا ہے۔ اب جب پریکٹیکل لائف میں ہم لوگ موجود ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے باقاعدہ کہ رزق واقعی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ابھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں کیونکہ ڈیلی بیسس پہ جیسے کہ میں یہ ادارہ رن کر رہا ہوں تو ڈیلی بیسس پہ یہ چیز فیس کرتا ہوں میں، اور میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم جب ہمارے پاس جب ٹیچرز ہمیں کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پڑھانا چاہتے ہیں، اپرچونٹی ان کو چاہیے، ٹیوشن ان کو چاہیے، ان کا اچھا پوٹینشیل بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور ہم ان کو کسی بھی ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں، بہت ان کو ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کو نیڈ ہوتی ہے اسائنمنٹ کی، کیونکہ ظاہری بات ہے جتنی بے روزگاری ہے اس میں تو یہ بہت زبردست پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے ارننگ کرنے کے لیے۔ تو جب ہم اپرچونٹیز دیتے ہیں، سب ٹیوٹرز تو نہیں لیکن بہت سارے ٹیوٹرز اس میں یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، یہی والی غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر میں نے ابھی شروع میں کیا۔ مثال کے طور پہ کسی ٹیوٹر نے ٹیوشن لے لی ہم سے، پڑھانا شروع کیا، اور جب اصل میں جب چیز ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتی تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، لیکن اگر وہی چیز ہمیں مل جائے تو وہ قدر کھو دیتی ہے، ہم پھر اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب ہم اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیز ہم سے روٹھ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو لائف میں، آپ جس بھی چیز کی قدر نہیں کریں گے، آپ کسی تعلق کی، کسی ریلیشن کی قدر نہیں کریں گے، وہ چیز آپ سے دور ہو جائے گی۔ تو ہم سے ٹیوشن لینے کے بعد اکثر ٹیوٹرز ایسا کرتے ہیں کہ چھٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو شروع میں تو بالکل ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں، چند دن، 5 10 ہفتہ 15 دن بہت محتاط ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ چھٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، چھٹیاں کرنا شروع کر دیں، پہلی غلطی، سب سے بڑا بلنڈر، چھٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا بلنڈر وہ یہ مارتے ہیں کہ ٹائم شارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹائم کم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرض کریں 2 گھنٹے ڈیسائیڈ ہوا تو 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ ٹائم شارٹ کرنا شروع کر دیا۔ تیسرا بلنڈر وہ یہ مارتے ہیں کہ موبائل یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ سمجھے کہ رزق کی بے قدری کرنے والی بات ہے، وہاں پہ موبائل یوز کرنا شروع کر دیا، بچوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ پیرنٹس ہمیں کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگلے مہینے سے آپ اس ٹیچر کو ہمارے پاس نہیں بھیجنا۔ تو جب یہ جملہ میں سنتا ہوں تو مجھے وہ بچپن میں بڑوں کی سنی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے کہ جب انسان رزق کی قدر نہیں کرے گا، بے قدری کرے گا، تو رزق انسان سے روٹھ جائے گا۔ وہ عادت ہماری بن چکی ہوتی ہے، ہر جگہ پھر ہم جا کے وہی کرتے ہیں۔ جو انسان ایک جگہ ایک عمل دہراتا ہے وہ جب کہیں اور جائے گا تو وہاں پہ بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جب ٹیچرز ناقدری کرتے ہیں رزق کی تو پھر مجھے یہ بات جو ہے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دیتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے بھی یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے رزق کی ناقدری کرتے ہیں، بے قدری کرتے ہیں، یوں سمجھے کہ رزق کی ہم انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جس طریقے سے رزق ملتا ہے، ہمیں کوئی کام ملتا ہے، اسائنمنٹ ملتی ہے، اگر ہم اس طریقے سے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کام نہیں کر رہے، اس کی قدر نہیں کر رہے، اس کی کیئر نہیں کرتے ہم، تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے کہ وہ رزق ہم سے روٹ جاتا ہے۔ ٹیچرز ہمیں، پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں جی یہ ٹیچر ہمیں نہیں چاہیے، اگلے مہینے ہمارے پاس نہیں بھیجنا، آپ ہمیں کوئی اور ٹیچر دیں۔ اب جب اس طرح کا فیڈ بیک ہمارے پاس ایک مرتبہ آ جاتا ہے ٹیچر کا، تو ہمارے لیے اس کو دوبارہ کہیں اور بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھیجیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ اگر کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو بولیں کہ نہیں جی ہم آپ کو
اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا چاہتے. یہ میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، کوئی بھی میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہا ہوتا ہوں. ہمارے ساتھ ٹیچر جب آتے ہیں، بہت سارا پروفیشنلزم نہ ہونا میں اگنور کر رہا ہوتا ہوں. بہت ساری ان کی نیگیٹو باتیں جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ناگوار گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں، مجھے اپنے لحاظ سے نہیں دیکھنا، مجھے سامنے والے کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اس کے رزق کا اگر کوئی انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو میں اس کو بھیجوں. مطلب کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اچھا بہیو میرے ساتھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ٹیوٹرز آتے ہیں نان پروفیشنل بہیویئر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان چیزوں کو اگنور کر رہا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا کہ اگر کوئی میرے ساتھ اس طرح سے بہیو کر رہا ہے یا ٹھیک انداز سے میرے ساتھ بات نہیں کر رہا، تو مجھے ان چیزوں کو اپنے لیے نہیں لینا. مجھے سامنے والے کا خیال رکھنا ہے، اگر اس کو پوٹینشیل ہے، اس کے لیے رزق کا انتظام ہوتا ہے تو میں اس کے لیے کروں. اور رزق کے بارے میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، رزق تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر تھوڑا بھی ہے، کم بھی ہے، اور اس کی آپ ناشکری کرنا شروع کر دیں، بے قدری کرنا شروع کر دیں، تو رزق پھر اوورآل آپ کی زندگی میں سے روٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بہت بعد میں جا کے پتہ چلتی ہیں، بہت زیادہ تجربات کے بعد، بہت زیادہ آبزرویشن کے بعد جو مجھے پتہ چلی. بچپن میں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، جب بڑے کہتے تھے کہ رزق کی قدر کرو، نہیں کرو گے تو یہ روٹ جائے گا. اب جا کے یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ کہیں بھی کام کرتے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ اسائنمنٹ پڑھا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے رزق کے ساتھ اس کی ناقدری کرنا شروع کر دیں گے تو رزق روٹ جائے گا. یہ گارنٹی ہے. آپ بزنس شاپ چلا رہے ہیں، آپ کوئی، ٹھیک ہے، اور شاپ چلاتے ہوئے آپ کے پاس جو کسٹمر آتا ہے اس کے ساتھ آپ مس بہیو کرنا شروع کر دیں. جب آپ مس بہیو کرنا شروع کر دیں گے، نئے کسٹمرز بھی آنا بند ہو جائیں گے آپ کے پاس. آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی اگر آپ گرا دیں گے تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ بھی سیل ہونا بند ہو جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنی پروفیشنل لائف میں ہر جگہ پہ، مطلب پروفیشنل لائف ہے، ڈومیسٹک لائف ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ہم لائف میں جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ سنسیئر رہنے کی 100% کوشش کریں. انسان ہے، کہیں کبھی غلطی ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ فرشتے نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ ٹھیک ہوں گے، کہیں غلطی ہو جاتی ہے. قدرت کہیں پہ کی ہوئی غلطی کو نظر انداز کر دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، لیکن غلطی دہرائی جائے تو پھر وہ معاف نہیں ہوتی، اس کا پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، وہ چیز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. تو میں اگین ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جب ہم سے اسائنمنٹ لیں یا کہیں پہ بھی کوئی کام لیں تو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اس رزق کی قدر کرتے ہوئے کام کریں. مجھے تو فائدہ ہے، دیکھیں مجھے فائدہ ہے. ایک ٹیوٹر گیا، اس نے پڑھایا، میں نے اپنا 50% لیا، اس کے بعد کیا ہوگا، پیرنٹس مجھے کہیں گے دوسرا ٹیوٹر بھیج دیں تو مجھے دوبارہ 50% ملے گا. اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک ٹیوٹر کو مجھے وہاں سے بار بار شفٹ کرنا پڑے. مجھے بظاہر تو لگے گا کہ مجھے پیسے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن میں کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کے رزق کے نظام کو بڑا گہرائی سے سمجھ چکا ہوں، تو میں کبھی بھی یہ خواہش نہیں کرتا کہ ٹیوٹر میں بار بار چینج کروں اور مجھے بار بار پیسے ملیں. کیونکہ جس دن میں یہ خواہش کرنے لگوں گا کہ ٹیوٹر بار بار چینج ہو اور مجھے بار بار پیسے کمانے کا موقع ملے، اس دن میرے رزق سے برکت اٹھ جائے گی. پیسے تو زیادہ آ جائیں گے لیکن وہ پیسے ٹکتے نہیں ہیں. میں نے برکت کے نظام کو، رزق میں برکت کے نظام کو بڑا گہرائی سے سمجھا ہے، بڑا ڈیپلی سمجھا ہے. تھوڑے پیسے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جب برکت ہوتی ہے رزق میں، لیکن جب رزق میں برکت نہیں ہو تو جتنے مرضی پیسے آ جائیں وہ پورے نہیں پڑتے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو اس کے لیے ہمارے جو نیت والا، انٹینشن والا سسٹم ہے وہ بڑا ورک کرتا ہے، وہ بڑا کام کرتا ہے. تو اس لیے میری نیت میں کبھی بھی یہ شامل نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جب سے میں نے یہ برکت والے سسٹم کو سمجھا کہ اللہ کا ایک غائبانہ برکت والا نظام بھی ہوتا ہے، تب سے میں اور بھی زیادہ محتاط ہو گیا. میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں ٹیچر بار بار چینج کر کے ایک ہی جگہ سے پیسے کماؤں.